نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے قرآن کو جمع کیا اللہ رب العزت اس کو مرتے دم تک اس کی عقل سے فائدہ پہنچائیں گے۔ ابھی 25ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس پارے میں 5 حصے ہیں۔ ایک سورہ حامیم سجدہ کی بقیہ آیات، سورہ شورى مکمل، سورہ زخرف مکمل، سورہ دخان مکمل اور سورہ جاثیہ مکمل۔ اگر انسان پر اچھے احوال آ جائیں اور خوشی کے مواقع ہوں تو انسان اکڑ دکھاتا اور تکبر کرتا ہے۔ اگر احوال اچھے اور موافق نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انسان کی یہ حالت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی فطرت کو ایسا رکھنا چاہیے کہ جب وہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خوشی میں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اس لیے کہ ہر حالت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دونوں طرح کے حالات میں اسی کی طرح متوجہ رہنا چاہیے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اللہ تعالیٰ کائنات آسمان و زمین میں اور خود انسانی جسم میں ایسی کئی نشانیاں دکھاتے ہیں جن میں کوئی ادنا عقل و شعور کا آدمی بھی غور کرے تو اس اعتراف پر مجبور ہوگا کہ ان کو پیدا کرنے اور قائم کرنے والی کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کے علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ انسانی جسم کے ایک ایک عضو پر غور کریں کہ اسے کیسے بنایا گیا، پھر اس میں رگیں کتنی اور کیسے جوڑی گئیں، ان میں خون کتنی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے۔ یہ ایسی کاریگری ہے کہ انسان 60-70 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے اعضاء گھستے نہیں۔ سورہ کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدہ کا ایفا ہو رہا ہے۔ کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بالخصوص ہمارا زمانہ انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا زمانہ ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو۔ سورۃ الشورى، مسلمانوں کی خاصیت یہ ہے کہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات طے کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام شورا رکھ دیا گیا ہے۔ خصوصاً اجتماعی معاملات میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ 7 صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، جنہیں حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یہ ان میں تیسری صورت ہے۔ قُل لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو کفار و مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جاتی اور آپ علیہ السلام کی دعوت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں جو دعوت دیتا ہوں اس پر پیسے نہیں مانگتا، بس یہ کہتا ہوں کہ رشتہ داری کا خیال کرو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے تم پر 2 حقوق ہیں۔ پہلا اور اصل حق تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اس کا اعتراف کر کے میری اطاعت کرو۔ اگر یہ نہیں کرتے تو کم از کم میرے دوسرے خاندانی حق کی وجہ سے میرا لحاظ کر لو کہ میری بات کو توجہ سے سنو، میں تمہارا آدمی ہوں، میرے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالو۔ وما عند اللہ خیر و ابقا۔ ان آیات میں ایمان والوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورہ سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہاں کائنات کی تخلیق کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق میں کوئی اور شریک نہیں۔ انسانیت کی تخلیق کو بھی بیان کیا گیا کہ اولاد دینا، کسی کو لڑکی دینا یا لڑکا دینا یا لڑکا لڑکی دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حتیٰ کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی پیدائش کے لیے ظاہری سبب بنتے ہیں انہیں بھی اس میں کوئی اختیار نہیں۔ قرآنی ترتیب میں لڑکی کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے، اگر کسی کے ہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں ہو تو وہ قرآنی ترتیب کے مطابق بھی ہوگی اور مبارک بھی ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی پہلی اولاد لڑکی ہو وہ بہترین عورت ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام نہیں کرتے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ کلام کیا تھا۔ یہاں مشرکین کی اس بات کی تردید کی گئی ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا۔ دنیا میں کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے آمنے سامنے کلام کرے۔ ہاں البتہ جب بات کرنی ہو تو 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ واحیاً یعنی الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے، یعنی کوئی صورت تو نظر نہ آئے، بس آواز کانوں میں آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی۔ یرسل رسولاً، اور تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے اپنا کلام اپنے پیغمبر پر بھیج دیتے ہیں۔ سورۃ الزخرف، زخرف سونے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں سونے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام زخرف رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں مشرکین مکہ کے مختلف اعتراضات کے جوابات دے کر ان کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے، حالانکہ مشرکین کی اپنی حالت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے ہیں۔ یہ کتنی قابل نفرت اور غلط سوچ ہے، جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ثابت کرتے ہو؟ پھر آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں تھا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی، وہ اپنے دین کو صحیح سمجھتے ہوئے کہتے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں سے ان کے اس غلط دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت اور قطعی عقائد کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید غلط طریقہ ہے۔ اگر باپ دادا کے پیچھے چلنا ہی تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جنہوں نے شرک سے کھلم بیزاری اور برات کا اعلان کیا تھا، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا، تم شرک پر کیوں چل رہے ہو؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ مشرکین کہتے تھے اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارنا تھا تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر اتارا جاتا، جس کے پاس مال و دولت خوب ہوتا۔ مشرکین کی سوچ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ، نبوت، غریب آدمی کو نہیں بلکہ امیر آدمی کو ملنی چاہیے تھی۔ وہ بے جا اعتراض کرتے کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے ایک یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں کوئی اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا، اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو شخص ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ شیطان اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی نفی تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کی نفی ہے۔ مشرکین کے بےہودہ اعتراضات اور ان کے غلط عقائد کا رد ہے کہ پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر فرض محال کے طور پر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ سورۃ الدخان، دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، چونکہ سورت میں دھوئیں کا ذکر ہے اسی وجہ سے اس کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، دیگر صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ پر قید مسلط کیا گیا تھا، اس کا بھی ذکر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، قرآن کریم کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ لیلہ مبارکہ برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں صراحت کے ساتھ قرآن کریم کا لیلۃ القدر میں نازل ہونا منقول ہے، تو اس سے لیلہ مبارکہ کی تعین ہو رہی ہے۔ انزلناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے، پھر آسمان دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے بد دعا کی تو مکہ پر سخت قید پڑا، اور قید اتنا شدید تھا کہ لوگ ہڈیاں اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں نظر آتا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر آپ دعا کریں اور قید ختم ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو قید ختم ہو گیا، لیکن وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ ان شجرۃ الزقوم، یہاں سے جہنم کے کھانوں کا ذکر ہے۔ انہیں جہنم میں کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا جس کی شکل تلچھٹ جیسی ہوگی، تو ان کے پیٹ میں ہنڈیا کی طرح ابال شروع ہو جائے گا۔ یہ درخت شکل سے بھی بیکار ہوگا اور ذائقے کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان المتقین فی مقام امین، یہاں سے متقین کے انعامات کا ذکر ہے کہ متقین ایسی جگہ پر ہوں گے جو امن والی ہوگی، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، باریک ریشم بھی پہنیں گے اور موٹا ریشم بھی پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھیں گے، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کی شادیاں کرائیں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی جنت کی خوشیاں نصیب کرے اور آپ سب کو بھی نصیب کرے۔ سورۃ الجاثیہ، جاسی کا عربی میں معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ چونکہ اس سورت میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اسی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھ دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید و قدرت بیان فرمائے ہیں اور طرز میں تنوع رکھا ہے، الگ الگ طرز اختیار فرمایا ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے دلائل ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور ہواؤں کے چلنے میں عقل مندوں کے لیے دلائل ہیں۔ گویا یہاں تین قسم کے لوگ ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے، اسی وجہ سے ایمان بھی لے آئیں گے۔ تیسرے نہ ایمان لائے اور نہ ہی دلائل پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس عقل سلیم ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے۔ مذکورہ تینوں کامیاب ہوں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، شریعت بنیادی طور پر دو چیزوں کا نام ہے، عقائد اور مسائل۔ عقائد میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، البتہ مسائل شریعت ان کے الگ تھے اور ہمارے الگ ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی شریعت کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہی مسئلہ ہماری شریعت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ان کی شریعت کے مسائل کو منسوخ نہ کیا گیا ہو، ان کی شریعت کے وہ مسائل جنہیں منسوخ کر دیا گیا ہو وہ ہماری شریعت کے مسائل نہیں ہوں گی۔ نسخ مسائل میں ہوتا ہے، عقائد میں نہیں ہوتا کہ کل عقیدہ اور ہو اور آج عقیدہ اور ہو، اس لیے عقائد میں اختلاف نہیں ہے، صرف مسائل میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قیامت کے دن مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور انہیں نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام اور بہت سارے صلحاء بھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے، لیکن ان کا بیٹھنا اتنے کم وقت کے لیے ہوگا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا، یا پھر ان کے بیٹھنا خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہوں یا موجودہ زمانے کی، ان کے کفر و انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور بد ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا انداز کہیں حاکمانہ اور کہیں ناصحانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب ہوتا ہے اور کہیں انشاء کا، کہیں سوال و جواب ہوتا ہے اور کہیں یوں منظر کشی کی جاتی ہے گویا قرآن پڑھنے والا اس دنیا میں قیامت کے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔